وہ بے چینی سے آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا۔ مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ اور ماں؟ مجھے ماں سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا بیٹا میرے حوالے کر دیں۔ وہ مہین کی پرواہ کیے بنا اپنا بچہ لیتا گھر آ گیا۔ امی میں دوسری شادی کے لیے تیار ہوں۔ مہین کو اس کی بے وفائی کی سزا دیتا وہ شمع سے نکاح کر لیتا ہے۔ شادی کی رات کمرے میں آتا ہے تو شکر مہین چلی گئی، اب یہ گھر بھی میرا اور اسامہ بھی۔ ساری پلاننگ۔ اسامہ کو سامنے دیکھتے شمع کے رونگٹے۔ ہسپتال کی لمبی اور ویران راہداری میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صرف ایک شخص کے بھاری بوٹوں کی آواز گونج رہی تھی جو بے چینی سے آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ یہ اسامہ تھا جس کے چہرے پر اس وقت باپ بننے کی خوشی سے زیادہ ایک عجیب سی وحشت اور نفرت کا سایہ لہراتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کئی راتوں کا جاگا ہوا ہے، مگر یہ جاگنا محبت میں نہیں بلکہ شاید کسی انتقام کی آگ میں تھا۔ تبھی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور سبز لباس میں ملبوس لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی، جس کے چہرے پر تھکاوٹ مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اسے ماسک ہٹاتے ہوئے اسامہ کی جانب دیکھا جو اب ساکت کھڑا ہو چکا تھا۔ مبارک ہو مسٹر اسامہ، اللہ نے آپ کو چاند سے بیٹے سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ فضا میں گونجے تو وہاں موجود مہین کی بوڑھی ماں سجدہ شکر میں گر گئی، مگر اسامہ کے چہرے کا ایک تاثر بھی نہ بدلا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور صرف اتنا پوچھا، بچہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر، جو اس کے رویے پر کچھ حیران ہوئی تھی، فوراً بولی، بچہ بالکل ٹھیک ہے، نرس اسے صاف کر رہی ہے۔ لیکن مسٹر اسامہ، مریضہ کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ مہین بی بی کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے اور ان کا بی پی لیول مسلسل گر رہا ہے، اور ہمیں فوراً کچھ فیصلے کرنے ہوں گے ورنہ ہم ماں کو کھو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسامہ نے وہ جملہ کہا جس نے وہاں موجود ہر شخص کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اسامہ نے ایک سرد اور بے رحم ہنسی کے ساتھ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے اس عورت کے زندہ بچنے یا مر جانے سے کوئی غرض نہیں ڈاکٹر، مجھے ماں سے کوئی لینا دینا نہیں، بس میرا بیٹا میرے حوالے کر دیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ خنجر تھے جو سیدھے مہین کی ماں کے کلیجے میں اتر گئے۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور اسامہ کے گریبان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم اسامہ؟ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری محبت ہے، وہ تمہارے بچے کی ماں ہے، خدا کا خوف کرو، اور اس حال میں تو دشمن بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مگر اسامہ نے جھٹکے سے اپنی ساس کا ہاتھ ہٹایا اور نفرت سے آپریشن تھیٹر کے دروازے کی طرف انگلی اٹھائی۔ وہ میرے کچھ نہیں لگتی، وہ عورت میرے لیے اسی دن مر گئی تھی جس دن اس نے میری محبت کا تماشا بنایا تھا، میرے خاندان کی عزت کو نیلام کیا تھا۔ یہ بچہ میرا خون ہے، اس لیے اسے لے کر جا رہا ہوں، لیکن اس عورت کا نام بھی آج کے بعد میری زبان پر آیا تو میں اپنی زبان کھینچ لوں گا۔ اسی اثنا میں نرس سفید تولیے میں لپٹا ہوا ایک ننھا سا وجود لے کر باہر آئی۔ اسامہ نے آگے بڑھ کر اس معصوم جان کو اپنی باہوں میں لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں نمی چمکی، مگر اگلے ہی پل اس نے ضبط کر لیا۔ مہین کی ماں روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی۔ میرے نواسے کو مت لے کر جاؤ، اسے ماں کی ضرورت ہے اسامہ، مہین ہوش میں آئے گی تو مر جائے گی۔ لیکن اسامہ کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ پیچھے اسٹریچر پر مہین کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا تھا، جو نیم بے ہوشی کے عالم میں اسامہ میرا بچہ پکار رہی تھی۔ اسامہ ہسپتال کی راہداریوں سے گزرتا ہوا باہر نکل آیا، جہاں رات کی تاریکی اس کے سیاہ فیصلوں کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور کو گھر چلنے کا اشارہ کیا۔ ننھا بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، جیسے اسے اپنی ماں کی خوشبو سے دور ہونے کا احساس ہو گیا ہو، مگر اسامہ نے بچے کے ماتھے پر سختی سے ہاتھ رکھا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، تمہاری ماں مر چکی ہے چھوٹے، آج سے تمہارا باپ ہی تمہاری ماں ہے اور تمہارا باپ ہی تمہارا سب کچھ۔ گاڑی حویلی کے گیٹ میں داخل ہوئی تو وہاں پہلے سے ہی ایک سایہ انتظار میں کھڑا تھا۔ یہ شمع تھی، اسامہ کی خالہ زاد، جس کے چہرے پر بظاہر پریشانی تھی لیکن آنکھوں میں ایک ایسی شیطانی چمک تھی جیسے رات کا اندھیرا بھی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ گاڑی رکتے ہی شمع بھاگ کر آگے آئی۔ اسامہ، کیا ہوا؟ مہین کیسی ہے؟ اور یہ بچہ؟ اس نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے پوچھا۔ اسامہ گاڑی سے اترا اور بچہ شمع کی طرف بڑھا دیا۔ اسے سنبھالو شمع، آج سے اس گھر میں اس بچے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ شمع نے بچے کو تھامتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، اور مہین، کیا وہ؟
اسامہ نے گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے پلٹ کر دیکھا اور پورے گھر کے ملازمین کے سامنے گرجدار آواز میں اعلان کیا، ماہین نام کا باپ میں اپنی زندگی کی کتاب سے پھاڑ چکا ہوں۔ اگر کسی نے اس گھر میں اس کا نام لیا یا اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں اس دھوکے باز عورت کو اس کی بے وفائی کی ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ پھر وہ شمع کی طرف مڑا جس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اسامہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا فیصلہ تھا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا مگر اس کے لہجے میں کوٹ کوٹ کر نفرت بھری ہوئی تھی۔ امی کو بلاؤ شمع، میں نے بہت سوچ لیا ہے، میں مزید اپنی زندگی ماتم میں نہیں گزار سکتا۔ میں دوسری شادی کے لیے تیار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ابھی اور اسی وقت ہو۔ شمع کے ہاتھوں میں موجود بچہ بلک بلک کر رونے لگا مگر شمع کی مسکراہٹ اب چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ آخرکار اس کا تیر نشانے پر لگ ہی گیا۔ ماہین اسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی اور یہاں اسامہ اس کی جگہ کسی اور کو دینے جا رہا تھا۔ گھر کے وسیع اور اس لاؤنج میں اس وقت ایک عجیب سا سناٹا تھا جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ اسامہ کے بھاری قدموں کی چاپ سنتے ہی اس کی والدہ بیگم سلمہ اپنے کمرے سے گھبرائی ہوئی باہر نکل آئیں کیونکہ انہیں ہسپتال سے کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ ان کی نظریں سب سے پہلے اسامہ کی خالی اور ویران آنکھوں پر پڑیں جو سرخ انگارہ ہو رہی تھی اور پھر ان کی نگاہ شمع کے گود میں موجود اس ننھے وجود پر جم گئی جو بلک بلک کر رو رہا تھا۔ بیگم سلمہ اس کے کلیجے میں ہول اٹھنے لگے کیونکہ ماہین ان کے ساتھ نہیں تھی۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، اسامہ میری بہو کہاں ہے؟ اور یہ بچہ تم اکیلے؟ ماہین کی طبیعت کیسی ہے؟ لیکن اسامہ نے جس بے رخی اور کرختگی سے اپنی ماں کی بات کاٹی وہ ان کے لیے کسی گہرے صدمے سے کم نہیں تھی۔ اسامہ صوفے پر ڈہ گیا جیسے صدیوں کا تھکا ہوا ہو اور اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے گھر آیا۔ امی، میں نے کہا نا کہ اس دھوکے باز عورت کا ذکر میرے گھر میں مت کریں۔ وہ اسپتال میں ہے، زندہ ہے یا مر گئی مجھے پرواہ نہیں، لیکن میرے بیٹے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ عورت ہمارے خاندان کے لائق ہی نہیں تھی۔ بیگم سلمہ یہ سن کر دھک سی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسامہ غصے کا تیز ہے مگر اتنا سنگ دل کبھی نہیں تھا کہ اپنی ہی بیوی کو موت کے منہ میں چھوڑ آئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شمع سے بچہ لینے کی کوشش کی لیکن حیرت انگیز طور پر بچہ شمع کی گود میں جاتے ہی سکون پاتے ہوئے چپ ہو گیا جیسے اسے ماں کی خوشبو مل گئی ہو۔ یہ منظر اسامہ نے بڑی غور سے دیکھا اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا شمع کو انتظار تھا۔ شمع جو دل ہی دل میں اپنی فتح کے شادیانے بجا رہی تھی، اس نے چہرے پر انتہائی معصومیت اور ہمدردی سجا لی۔ وہ بچے کو پیار سے تپکتے ہوئے بولی، خالہ جان آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، میں اس پھول کو سنبھال لوں گی۔ ماہین نے جو کیا سو کیا، لیکن اس معصوم کی کیا غلطی ہے؟ میں اسے ماں بن کر پالوں گی۔ شمع کے یہ الفاظ اسامہ کے زخموں پر مرہم کی طرح لگے مگر حقیقت میں یہ جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ اسامہ نے سر اٹھا کر شمع کو دیکھا جو اس وقت ممتا کی مورت بنی کھڑی تھی۔ اسامہ کے ذہن میں شمع کی وہ ساری باتیں گونجنے لگی جو اس نے پچھلے 6 ماہ میں ماہین کے خلاف بری تھی۔ اسے لگا کہ شاید شمع ہی وہ واحد عورت ہے جو اسے اور اس کے بچے سے مخلص ہے اور ہمیشہ اس کا بھلا چاہتی تھی۔ اسامہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور ماں کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا اٹل فیصلہ تھا جس نے دیواروں کو بھی ہلا دیا۔ امی، میں اپنے بیٹے کو یتیموں کی طرح نہیں پال سکتا، اسے ماں کی ضرورت ہے اور ماہین جیسی بد کردار عورت اس کی ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بیگم سلمہ نے حیرت اور صدمے سے پوچھا، کیا فیصلہ؟ ہوش میں تو ہو تم؟ اسامہ نے گہرا سانس لیا اور شمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں دوسری شادی کروں گا اور وہ بھی اسی ہفتے۔ میں شمع سے نکاح کروں گا۔ کمرے میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ شمع کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا لیکن وہ چہرے سے انجان بنی رہی۔ اسامہ قدم بڑھا کر شمع کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ شمع نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی جیسے اسے کچھ خبر ہی نہ ہو۔ اسامہ نے نرم لہجے میں مگر فیصلہ کن انداز میں کہا، شمع کیا تم میرا اور میرے بیٹے کا سہارا بنو گی؟ کیا تم اس گھر کی عزت کو سنبھالو گی جو ماہین نے خاک میں ملا دی؟ شمع نے پہلے تو نخرے سے انکار کا ڈرامہ کیا تاکہ اسامہ کو یقین ہو جائے کہ وہ لالچی نہیں ہے، لیکن اسامہ، لوگ کیا کہیں گے؟ اور ماہین ابھی زندہ ہے اسپتال میں کیسے اس کی جگہ لے لوں؟ اسامہ نے سختی سے میز پر مکہ مارا، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا میں، اور ماہین میرے لیے مر چکی ہے۔ مجھے بس ہاں یہ یا نہ میں جواب دو شمع، ورنہ میں اس بچے کو آج بورڈنگ ہاؤس بھیج دوں گا کیونکہ میں اکیلا اسے نہیں سنبھال سکتا۔ یہ سنتے ہی شمع نے اپنی آنکھوں سے جھوٹے پونچھے اور بولی،
میں آپ کے بچے کو رلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اسامہ. میں تو ہمیشہ سے آپ کی خوشی میں چاہتی تھی. اگر میری قربانی سے اس گھر کا سکون واپس آ سکتا ہے تو میں تیار ہوں. اسامہ نے سکون کا گہرا سانس لیا اور وہیں کھڑے کھڑے اپنی ماں کو حکم دیا کہ کل ہی نکاح سادگی سے تیاری کریں. ادھر ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر ماہین کی بوڑھی ماں ڈاکٹروں کے پیروں میں گر کر اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، اور ادھر حویلی کی اونچی دیواروں میں اسامہ کی دوسری شادی کا فیصلہ ہو چکا تھا. شمع نے جب اسامہ کو کمرے سے جاتے ہوئے دیکھا تو بچے کو جھولا جلاتے ہوئے شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور ایک زہریلی مسکراہٹ دی. اس نے آہستہ سے سرگوشی کی. ویلکم ہوم میرے پیارے بیٹے، اب تم بھی میرے اور تمہارا باپ بھی میرا. ماہین کا قصہ تمام ہوا. اب اس گھر پر صرف شمع کا راج ہوگا. لیکن وہ نادان تھی، اسے خبر نہیں تھی کہ تقدیر اس کی چال پر ہنس رہی تھی، کیونکہ اسامہ کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی. 2 سال قبل جہاں فضا میں بارود کی بو نہیں بلکہ محبت کی بھینی بھینی خوشبو اور زندگی کی رونق تھی. یہ وہ دور تھا جب اسامہ حیات شہر کا ایک نامور اور سخت گیر بزنس مین مانا جاتا تھا، جس کی زندگی میں اصولوں اور ضابطوں کے سوا کچھ نہ تھا. اس کے ماتھے پر ہمیشہ شکن اور لہجے میں حکم ہوتا تھا. ایک تپتی دوپہر جب اسامہ اپنی چمچماتی سفید پراڈوں میں ایک اہم میٹنگ کے لیے جا رہا تھا تو ٹریفک سگنل پر اس کی گاڑی رکی. وہ اپنی فائل میں گم تھا کہ اچانک ساتھ والے رکشے سے ایک عجیب سا شور اٹھا. اس رکشے میں ماہین اپنی سہیلیوں کے ساتھ کالج سے واپس آ رہی تھی اور ہاتھ میں ایک بڑا سا برگر پکڑے باتوں میں مگن تھی. جیسے ہی سگنل کھلا اور اسامہ نے گاڑی آگے بڑھائی تو رکشے والے نے اچانک بریک لگائی، جس کے نتیجے میں ماہین کے ہاتھ سے برگر تو بچ گیا، لیکن اس میں موجود صرف کیچپ کا ایک بڑا سا ڈبہ اڑتا ہوا سیدھا اسامہ کی کھلی ہوئی کھڑکی سے ہوتا ہوا اس کے قیمتی اطالوی سوٹ پر جا لگا. اسامہ کو لگا جیسے کسی نے اس پر ایٹم بم گرا دیا ہو. وہ غصے سے بڑا گاڑی سے باہر نکلا. اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں. اس نے رکشے کی طرف دیکھا اور گرجا، اور رکشے والے اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ اتنی مہنگی گاڑی کھڑی ہے. اسامہ کو امید تھی کہ رکشے والا یا وہ لڑکی ڈر کر معافی مانگیں گے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ نکلا. ماہین جو اپنی ہنسی بمشکل روک رہی تھی رکشے سے باہر کودی اور بچائے ڈرنے کے الٹا اسامہ کو ہی گھورنے لگی. اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور بڑی ہی بے باکی سے بولی، ہیلو مسٹر. آواز نیچے. غلطی آپ کی ہے. آپ نے اپنی گاڑی اتنی چپکا کر کیوں کھڑی کی تھی؟ اور ویسے بھی یہ کیچپ تھا، کوئی تیزاب نہیں جو آپ اتنا چیخ رہے ہیں. اسامہ کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اس لہجے میں بات کرنے کی جرت کی تھی. وہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے اپنی خراب سوٹ کی طرف اشارہ کیا. تمہیں اندازہ بھی ہے اس سوٹ کی قیمت کیا ہے؟ تم جیسی لاپرواہ لڑکیوں کو تو سڑک پر نکلنا ہی نہیں چاہیے. ماہین نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا. اور آپ جیسے سڑیے لوگوں کو گھر میں ہی رہنا چاہیے. اگر اتنی ہی امیر ہیں تو ہیلی کاپٹر میں جایا کریں نا. سڑک پر غریبوں کے ساتھ دھکے کیوں کھاتے ہیں؟ آس پاس کھڑے لوگ بھی مسکرانے لگے اور اسامہ کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو گیا. وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن سگنل کھل چکا تھا اور پیچھے سے گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے. ماہین ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسامہ کو ہاتھ ہلایا. بائے بائے مسٹر سڑیل، اور رکشے میں بیٹھ کر رفو چکر ہو گئی. اسامہ وہیں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا رہ گیا. اس کا سوٹ خراب ہو چکا تھا اور میٹنگ برباد، لیکن اس کے دماغ میں وہ غصہ دھیرے دھیرے ایک عجیب سی الجھن میں بدل رہا تھا. وہ لڑکی کون تھی جس نے اسامہ حیات کو لاجواب کر دیا تھا؟ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں اور بے خوف لہجہ اسامہ کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا. وہ گاڑی میں واپس بیٹھا تو بڑبڑایا، اس بدتمیز لڑکی کو تو میں نہیں چھوڑوں گا. لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ یہ نہیں چھوڑنا انتقام کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے ہوگا. یہی وہ لمحہ تھا جب تقدیر نے ان دونوں کی زندگی کی ڈور ایک ساتھ باندھ دی تھی. اس کیچپ والے حادثے نے اسامہ کے دل کے بنجر صحرا میں پہلی بارش کی بوند گرا دی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کی بے باکیہ جسے غصہ دلا رہی ہے کل وہی اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور پھر سب سے دردناک باب بن جائے گا. اسامہ اپنی عالیشان آفس کی کرسی پر سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، مگر اس کے ذہن کے پردے پر بزنس کی ڈیلز نہیں بلکہ وہی شرارتی اور بے باک چہرہ لہرا رہا تھا جس نے 2 دن پہلے سڑک کے بیچوں بیچ اس کی انا کو للکارا تھا. وہ جتنا اس کیچپ والی لڑکی کو بھولنے کی کوشش کرتا، اس کی ہنسی اور وہ مسٹر سرگل کہنے کا انداز اتنا اس کے حواس پر چھاتا جا رہا تھا
اس ادھیڑپن اس کا اسی فون بجا اور اس کے پی اے نے یاد دلایا کہ اسے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں بطور مہمان خصوصی جانا ہے، جہاں وہ اسٹوڈنٹس کو بزنس کے ایک گر سکھائے گا۔ اسامہ کا موڈ نہیں تھا مگر وہ انکار نہیں کر سکا اور بے دلی سے یونیورسٹی پہنچ گیا۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تالیوں کی گونج میں اسامہ سٹیج پر آیا اور مائک سنبھالا۔ اس کی نظریں بے خیالی میں ہال میں گھوم رہی تھیں کہ اچانک آخری قطار میں کچھ ہلچل ہوئی۔ اس کی نگاہ وہیں جم گئی جہاں وہی لڑکی، ہاں وہی ماہین، اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ دیوانوں کی طرح ہاتھ ہلا رہی تھی، مگر اسامہ کو نہیں بلکہ اپنی کسی دوست کو ہلا رہی تھی۔ اسامہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی جیسے اس نے فوراً چھپایا۔ تقریب ختم ہوئی تو پرنسپل اسامہ کو لے کر کیمپس کے گراؤنڈ کی طرف آئے جہاں طلباء نے کچھ سٹالز لگائے ہوئے تھے۔ قسمت کا کھیل دیکھیے کہ اسامہ چلتے چلتے ٹھیک اسی سٹال کے سامنے آ کے رک گیا جہاں ماہین کھڑی تھی۔ وہ چارٹ پیپر لگا رہی تھی کہ توازن بگڑا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ اسامہ نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ ماہین نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو سامنے وہی سڑیل شخص کھڑا تھا جس سے وہ بچنا چاہ رہی تھی۔ اسامہ کی گہری سیاہ آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے ماہین کو سیدھا کھڑا کیا اور بڑے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا ہر وقت گرتی پڑتی رہتی ہو یا آج صرف میرے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے؟ ماہین جو پہلے ہی شرمندہ تھی اسامہ کی اس بات پر تپ گئی اور فوراً بولی، اب میرا پیچھا کر رہے ہیں کیا؟ پورے شہر میں صرف میں ہی ملی ہوں آپ کو ٹکرانے کے لیے۔ اسامہ ہنس پڑا۔ اس کی یہ کلکلا کر ہنسی دیکھ کر ماہین ساکت رہ گئی کیونکہ اس نے تو اسے ہمیشہ غصے میں دیکھا تھا۔ اسامہ نے جیب سے اپنا رومال نکالا اور ماہین کے ماتھے پر آئے پسینے کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے اپنا پسینہ صاف کرو جنگلی بلی، اور سنو، میرا سوٹ ابھی تک خراب ہے، اس کا ہرجانہ کون بھرے گا؟ ماہین نے معصومیت سے آنکھیں گھمائی اور بولی، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہاں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہاں کی کینٹین کی چائے پلا سکتی ہوں، حساب برابر۔ اسامہ حیات جسے بڑے بڑے بزنس ٹائکون کافی کی آفر کرتے ہوئے گھبراتے تھے، اس نے ایک معمولی سی لڑکی کی چائے کی آفر پر سر جھکا دیا۔ منظور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ چائے تم خود بنا کر لاؤ گی۔ وہ دونوں کینٹین کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ وہ 15 منٹ اسامہ کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات بن گئے۔ اس نے جانا کہ ماہین صرف شرارتی نہیں بلکہ انتہائی ذہین اور حساس لڑکی ہے۔ اس کی باتوں میں جو بے ساختہ پن تھا وہ اسامہ کی مصنوعی دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ ماہین نے باتوں باتوں میں بتایا کہ وہ یتیم ہے اور اپنی بیوہ ماں کی اکلوتی امید۔ یہ سن کر اسامہ کے دل میں اس کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی۔ جب وہ جانے کے لیے اٹھا تو اس نے ماہین سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، میرا نام اسامہ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنا سوٹ کا ہرجانہ اتنی آسانی سے معاف کروں گا، ہمیں دوبارہ ملنا پڑے گا۔ ماہین کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اس نے پہلی بار اسامہ کی آنکھوں میں وہ کشش محسوس کی جس نے اسے جکڑ لیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا لیکن ماہین وہیں کھڑی اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی جہاں اسامہ کا لمس اب بھی موجود تھا۔ ہوا میں ایک انکہی محبت کھل چکی تھی۔ اسامہ نے گاڑی کے آئینے میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور مسکرایا، تم پھنس گئے اسامہ حیات، بری طرح پھنس گئے۔ لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ یہ محبت کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر ثابت ہونے والا ہے جہاں قدم قدم پر امتحان ہوگے، اور وہ ہنسی مسکراتی ماہین جلدی اس کے لیے آنسو بہانے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ طوفان سے پہلے کی وہ حسین خاموشی تھی جس نے دونوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ اسامہ حیات جو اپنے فیصلوں میں کبھی تاخیر نہیں کرتا تھا، اس بار بھی اس نے وہی کیا جو اس کی فطرت تھی۔ کینٹین والی ملاقات کے بعد وہ گھر پہنچا تو اس کے دل کا حال بدل چکا تھا۔ اس نے سیدھا اپنی والدہ بیگم سلمہ کے کمرے کا رخ کیا اور انہیں بنا کسی تمہید کے کہہ دیا، امی میں نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، تیاری کریں، ہم کل ہی ان کے گھر جائیں گے۔ بیگم سلمہ جو ہمیشہ اسامہ کی شادی کے لیے منتیں کرتی تھیں، حیرت سے اس کا منہ تکتی رہ گئیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اسامہ معیار کے معاملے میں کتنا سخت ہے۔ خیر اگلے ہی دن اسامہ اپنی والدہ کو لے کر ماہین کے چھوٹے مگر صاف ستھرے گھر پہنچ گیا۔ ماہین کی والدہ تو اتنی بڑی گاڑی اور اسامہ جیسے رعبدار شخص کو دیکھ کر ہی گھبرا گئیں۔ انہیں لگا کہ شاید ماہین نے پھر کوئی شرارت کی ہے جس کی شکایت لے کر یہ لوگ آئے ہیں۔ ماہین جو باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، جب اس نے اسامہ کو ڈرائنگ روم میں دیکھا تو اس کے ہاتھ سے چینی کا ڈبہ گرتے گرتے بچا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور پردے کے پیچھے سے اپنی ماں کو اشارہ کیا۔ اسامہ نے ماہین کی وہ جھلک دیکھ لی اور اس کی آنکھوں میں شرارت ناچنے لگی۔ جب بات شروع ہوئی تھی ماہین کی ماں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بیٹا میری بچی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ اسامہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، جی ہاں خالہ جان، غلطی تو بہت بڑی ہوئی ہے، اس نے میرا دل چوری کر لیا اور اب میں اپنی چیز واپس لینے نہیں بلکہ چور کو اپنے ساتھ لے کر جانے آیا ہوں۔
کمرے میں ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بیگم سلمہ کی ہنسی گونج اٹھی اور ماحول خوشگوار ہو گیا۔ ماہین جو یہ سب سن رہی تھی شرم سے لال ہو گئی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب اسامہ حیات کی حویلی روشنیوں میں جگمگا اٹھی۔ شہنائیوں کی گونج میں ماہین سرخ عروسی جوڑے میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی اور اسامہ کی دیوانگی دیکھنے کے لائق تھی۔ نکاح کے بولوں کے ساتھ ہی ماہین کی اسامہ کی ہو گئی۔ شادی کے بعد کے دن اسامہ کی زندگی کا سب سے حسین اور دور ثابت ہوئے۔ وہ حویلی جو کبھی خاموش اور ویران رہتی تھی اب ماہین کی چوڑیوں کی کھنک اور بے ساختہ کہکوں سے گونجنے لگی۔ ماہین نے اسامہ کے کمرے کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ کبھی وہ اس کی مہنگی فائلز کے بیچ میں پھول رکھ دیتی، کبھی اس کی پسندیدہ بلیک کافی کی جگہ زبردستی میٹھی چائے پلا دیتی۔ اسامہ جو کبھی گھر آنے میں دیر کرتا تھا اب وقت سے پہلے بھاگا چلا تھا۔ ملازمین بھی حیران تھے کہ ان کا ہٹلر صاحب اب ہر وقت مسکراتا رہتا ہے۔ ایک شام دونوں باغ میں بیٹھے تھے۔ اسامہ ماہین کے بالوں میں پھول لگا رہا تھا اور وہ دونوں کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہے تھے کہ اچانک حویلی کا بھاری گیٹ کھلا اور ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک انتہائی ماڈرن اور پرکشش لڑکی باہر نکلی۔ یہ شمع تھی، اسامہ کی خالہ زاد، جو لندن سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آئی تھی اور بچپن سے یہ سمجھتی تھی کہ اسامہ صرف اس کا ہے۔ اس نے چشمہ اتار کر سامنے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا نہ تھا کہ وہ آ کر اسامہ کی سرپرائز دے گی، مگر یہاں تو اسے زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اسامہ کسی اور عورت کے ساتھ اتنا خوش تھا جتنا شمع سے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شمع کی مٹھی بھینچ گئی اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی حسرت کی آگ بھڑک اٹھی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی، مگر اس کے دل میں ایک ہی گردان تھی، یہ جگہ میری تھی اور میری ہی رہے گی۔ ماہین، تم نے غلط جگہ قدم رکھ دیا، اب تمہیں اس خوشی کی قیمت چکانی پڑے گی۔ شمع کی ظاہری واپسی اور باطنی نفرت نے اس جنت میں پہلا کانٹا بو دیا۔ اس کی چبھن بہت جلد ماہین اور اسامہ کو محسوس ہونے والی تھی۔ شمع کی واپسی نے بظاہر تو گھر کی رونقوں میں اضافہ کر دیا تھا، لیکن در حقیقت یہ اس طوفان کی آمد تھی جو ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے والا تھا۔ شمع جو لندن سے اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کر لوٹی تھی، اس نے آتے ہی بڑی چالاکی سے اپنی حسد کی آگ کو ایک میٹھی اور ہمدرد مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ جانتی تھی اسامہ اب ماہین کا دیوانہ ہے، اس لیے اس نے سیدھا وار کرنے کے بجائے ماہین کو اپنا ہتھیار بنانے کا فیصلہ کیا۔ شمع نے ماہین کے ساتھ اتنی محبت اور اپنائیت کا ڈرامہ رچایا کہ معصوم ماہین جو رشتوں کی سیاست سے بالکل انجان تھی، شمع کو اپنی بہترین سہیلی اور بہن سمجھنے لگی۔ شمع دن رات ماہین کے ساتھ چپکی رہتی، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی، اسامہ کے سامنے ماہین کی تعریفوں کے پول باندھ دیتی تاکہ کسی کو اس کی نیت پر ذرا بھی شک نہ ہو۔ اس دوران گھر میں ایک اور خوشخبری آئی جس نے اسامہ کے قدم زمین پر نہیں ٹکنے دیے۔ ماہین امید سے تھی اور یہ خبر سنتے ہی پوری حویلی میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ اسامہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ماہین کا خیال رکھنے لگا، مگر دوسری طرف شمع کے کمرے میں قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ خبر سن کر اس نے اپنے کمرے کا سارا سامان توڑ ڈالا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر یہ بچہ دنیا میں آ گیا تو ماہین کی جڑیں اس گھر میں اتنی مضبوط ہو جائیں گی کہ اسے اکھاڑنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی رات شمع نے اپنی حکمت عملی بدلی اور اس نے فیصلہ کیا کہ اسامہ کے دل میں شک کا بیج بوئے گی۔ ایک شام جب سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو شمع نے بڑی معصومیت سے بات چھیڑی، ماہین بھابھی تو بہت ہی سوشل اور ماڈرن ہے، آج کل کے زمانے میں اتنا کھلا ذہن ہونا اچھی بات ہے۔ کل میں دیکھ رہی تھی ان کے کالج کے پرانے دوست انہیں کتنے پیار سے میسج کر رہے تھے، مجھے تو بڑی ہنسی آئی ان کی پرانی یادیں سن کر۔ اسامہ جو اخبار پڑھا تھا ایک لمحے کے لیے رک گیا، اس کے ماتھے پر ایک ہلکی سی شکن ابھری کیونکہ ماہین نے اسے کبھی اپنی مرد دوستوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اسامہ نے سرسری انداز میں پوچھا، کون دوست؟ شمع فوراً سنبھل گئی اور بات پلٹتے ہوئے بولی، ارے کوئی خاص نہیں، بس وہ پرانے کلاس فیلوز ہیں، لڑکے لڑکیاں سبھی تو گروپ میں ہوتے ہیں، بھابھی تو بس ان سے حال احوال پوچھ رہی تھی۔ آپ بھی نا کتنا شک کرتے ہیں اسامہ، شمع نے تیز چلا دیا اور خود ہی ڈھال بھی بن گئی۔ اسامہ نے بات ہنسی میں اڑا دی، لیکن اس کے لاشعور میں ایک سوالیہ نشان ابھر چکا تھا۔ ماہین جو کچن میں تھی اسے خبر ہی نہیں ہوئی، باہر اس کے کردار کشی کی پہلی قسط نشر ہو چکی تھی۔ اس کی رات جب ماہین سو گئی تو شمع نے چپکے سے ماہین کا فون اٹھایا اور پاس ورڈ جو اس نے بڑی چالاکی سے باتوں باتوں میں معلوم کر لیا تھا لگا کر فون ان لاک کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ اس نے جلدی سے ماہین کے فون میں ایک نام سیو کیا، فیصل، اور پھر اس نمبر سے خود کو ایک میسج کیا اور فوراً ڈیلیٹ کر دیا۔
یہ شمع کا بچھایا ہوا جال تھا جس میں اب مہین بری طرح پھنسنے والی تھی۔ اسامہ کو ابھی تک اپنی محبت پر پورا بھروسہ تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ شک وہ دیمک ہے جو مضبوط سے مضبوط لکڑی کو بھی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور شمع نے وہ دیمک اس گھر کی بنیادوں میں چھوڑ دی تھی۔ شک وہ ناسور ہے جو ایک بار دل میں گھر کر لے تو پھر وہاں محبت کی جگہ نہیں بچتی، اور شمع نے اسامہ کے دل میں شک کا وہ بیج بو دیا جو اب ایک زہریلی بیل بن کر پھیل رہا تھا۔ ایک طوفانی رات جب باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور اسامہ تھکا ہارا آفس سے گھر لوٹا تو اس کا موڈ پہلے ہی کچھ خراب تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو مہین حسب معمول مسکراتے ہوئے اس کے لیے تولیہ اور کپڑے نکالنے لگی۔ تبھی بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے مہین کے فون کی گھنٹی بجی۔ مہین نے لاپرواہی سے فون اٹھایا مگر اسکرین پر ان نون نمبر دیکھ کر کچھ الجھ سی گئی۔ اس نے کال کاٹ دی، لیکن اگلے ہی لمحے فون پر پھر بج اٹھا۔ اس بار اسامہ کی نظر اسکرین پر پڑی جہاں فیصل کا نام جگمگا رہا تھا۔ اسامہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مہین کو دیکھا۔ یہ فیصل کون ہے جو اتنی رات کے تمہیں کال کر رہا ہے؟ مہین جو خود حیران تھی فوراً بولی، مجھے نہیں معلوم اسامہ، یہ نمبر میرے فون میں کیسے سیو ہوا؟ میں تو کسی فیصل کو نہیں جانتی۔ اسامہ نے فون اس کے ہاتھ سے چپڑ لیا اور کال ہسٹری چیک کی تو وہاں پچھلے ایک ہفتے کی کئی کالز کا ریکارڈ موجود تھا جو دراصل شمع نے اس وقت کیا تھا جب مہین نہا رہی تھی یا سو رہی ہوتی تھی۔ اسامہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو مہین، ریکارڈ بتا رہا ہے کہ تم اس سے روز بات کرتی ہو۔ مہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ قسمیں کھانے لگی اسے کچھ نہیں پتا۔ تبھی دروازے پر شمع نمودار ہوئی جو یہ تماشا دیکھنے ہی آئی تھی۔ اس نے جلدی پر تیز چھڑکتے ہوئے کہا، ارے اسامہ، شاید یہ وہی فیصل ہے جس کا ذکر بھابھی اس دن اپنی دوست سے کر رہی تھی کہ وہ انہیں کالج میں پسند کرتا تھا۔ شاید بھابھی ڈر کے مارے نہیں بتا رہی۔ شمع کی اس بات نے اسامہ کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا اور مہین روتی رہ گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب اسامہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور اپنی الماری سے ایک فائل ڈھونڈ رہا تھا تو اس کا ہاتھ کپڑوں کی تہوں کے نیچے چھپائی گئی ایک لفافے نما چیز سے ٹکرایا۔ اس نے حیرت سے وہ لفافہ نکالا اور کھولا تو اس کے اندر سے کچھ تصاویر برآمد ہوئیں۔ یہ تصاویر دیکھ کر اسامہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ ان تصاویر میں مہین کسی اور لڑکی کے ساتھ انتہائی بے تکلفانہ انداز میں ہنس رہی تھی، اور ایک تصویر میں تو وہ اس لڑکے کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ اسامہ کو نہیں معلوم تھا یہ تصویر فوٹو شاپ کا کمال ہے، اور شمع نے انہیں بڑی مہارت سے وہاں چھپایا تھا جہاں اسامہ کی نظر ضرور پڑے۔ اسامہ کے ہاتھوں میں وہ تصویریں کانپنے لگیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے اپنی محبت، اپنا اعتماد اور مہین کی معصومیت سب ایک ڈھونگ لگنے لگا۔ وہم کا وہ ناگ جو اب تک سویا ہوا تھا اب پوری طرح جاگ چکا تھا، اور اس نے اسامہ کی عقل کو ڈس لیا تھا۔ اسے نفرت سے ان تصاویر کو مٹھی میں بھینچا اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر ایک خوفناک فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مہین سے اس دھوکے کا حساب لے گا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ وہ جس سچ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ دراصل شمع کا پھیلایا ہوا حیرت کا جھوٹ کا جال تھا۔ شک کی دیمک اب اسامہ کے دماغ کو پوری طرح چاٹ چکی تھی، اور وہ محبت جو کبھی اس کی زندگی کا حاصل تھا اب اس کے گلے کا پھندا بن گئی تھی۔ حویلی کا ماحول قبرستان کی طرح خاموش تھا اور بوجھل۔ اسامہ کا رویہ اب سرد مہری سے نکل کر وحشت میں بدل رہا تھا۔ وہ راتوں کو دیر سے گھر آتا اور مہین کے معصوم سوالوں کا جواب دینے کے بجائے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ کر اسٹڈی روم میں چلا جاتا۔ مہین جو اپنی حالت کی وجہ سے پہلے ہی کمزور تھی، اسامہ کی اس بے رخی پر اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ وہ روتی رہتی اور شمع کے سامنے اپنا دکھ بیان کرتی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جس کے کندھے پر سر رکھ کر رو رہی ہے وہی اس کی بربادی کی اصل وجہ ہے۔ شمع نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے تو اس نے آخری اور سب سے کاری وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک منحوس شام جب اسامہ آفس میں اپنی فائلز میں گم تھا تو اسے ایک گمنام لفافہ ملا۔ اس نے بے خیالی میں اسے کھولا تو اندر ایک میڈیکل رپورٹ تھی جو دراصل شمع نے کچھ پیسوں کی ایک جعلی لیبارٹری سے بنوائی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق مہین کے ہونے والا بچہ طبی لحاظ سے اسامہ کا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ رپورٹ میں تاریخوں کا ہیر پھیر کیا گیا تھا۔ اسامہ نے وہ کاغذ پڑھا تو اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے لگا جیسے پوری دنیا نے مل کر اسے دھوکہ دیا۔ وہ شیر کی طرح دہاڑتا ہوا آفس سے نکلا اور گاڑی کو ہوائی جہاز کی طرح رفتار سے دوڑاتا ہوا گھر پہنچا۔ گھر میں مہین اس کے انتظار میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ اسامہ اندھی اور طوفان کی طرح داخل ہوا اور بنا کچھ کہے وہ کاغذات مہین کے منہ پر دے مارے۔ کاغذ ہوا میں بکھر گئے اور مہین ہڑبڑا کر اٹھی۔ اسامہ نے آگے بڑھ کر مہین کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا
اور وہ پوری قوت سے گرجا، بتاؤ مہین، کس کا گناہ پا رہی ہو تم اپنے پیٹ میں؟ مجھے لگا تھا تم معصوم ہو، لیکن تم تو اتنی گندی گھنی نکلی کہ میری محبت کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ مہین درد اور صدمے سے نڈال ہو گئی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسامہ اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کے لیے اسامہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کا خون ہے، آپ کا بیٹا۔ ان جھوٹے کاغذوں پر یقین مت کریں۔ لیکن اسامہ اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے مہین کو جھٹک دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ بس بہت ہو گیا ڈرامہ، میں مزید تمہارا جھوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ میں اب ثبوت دیکھ چکا ہوں۔ شمع دروازے کی اوٹ میں کھڑی یہ منظر دیکھ کر اپنی ہنسی دبا رہی تھی، کیونکہ آج اس کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اسامہ کا غصہ اور مہین کی تڑپ اس کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ اسامہ نے حقارت سے مہین کی طرف دیکھا اور آخری فیصلہ سنا دیا۔ کل صبح ہونے سے پہلے سچ بتا دینا، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ پیچھے مہین فرش پر بکھرے کاغذوں کے درمیان بیٹھی رو رہی تھی۔ صدمے کی شدت اتنی زیادہ تھی، اچانک اسے اپنے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا۔ اس کا چہرہ درد سے پیلا پڑ گیا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماضی کا باب بند ہو رہا تھا اور حال کا دردناک باب کھلنے والا تھا۔ اس شدید ذہنی دباؤ، جسمانی تکلیف نے مہین کو وقت سے پہلے لیبر پین میں مبتلا کر دیا، اور یہی وہ رات تھی جو اسے اس ہسپتال کے بستر تک لے جانے والی تھی، جہاں سے جب مہین درد سے تڑپ رہی تھی اور اس کا وجود بکھر رہا تھا تو اسامہ اسے لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ گاڑی کی رفتار جتنی تیز تھی، اس سے کہیں زیادہ تیز اسامہ کے دماغ میں شک اور غصے کی آندیاں چل رہی تھیں۔ ہسپتال پہنچتے اسٹریچر منگوایا گیا اور مہین کو ایمرجنسی وارڈ کی طرف لے جایا گیا۔ یہاں ایک بہت ہی اہم اور باریک نکتہ تھا جو اس وقت کسی کی نظر میں نہیں آیا۔ جیسے ہی مہین کو اندر لے جایا گیا، وہاں شمع پہلے سے موجود تھی، جو بظاہر تو رو رہی تھی اور دعا مانگنے کا ڈرامہ کر رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار لیڈی ڈاکٹر کی طرف اٹھ رہی تھی، اور ان دونوں کے درمیان ایک خفیہ اشارہ ہوا تھا جسے صرف ایک جوڑی آنکھیں دیکھ رہی تھی، اور وہ آنکھیں اسامہ کی تھیں۔ جی ہاں، اسامہ، جو بظاہر پتھر بنا کھڑا تھا۔ اس نے شمع کی وہ شیطانی مسکراہٹ اور ڈاکٹر کو دیا گیا وہ نوٹوں کا بنڈل دیکھ لیا تھا جو شمع نے بڑی صفائی سے ڈاکٹر کے کوٹ کی جیب میں ڈالا تھا۔ اندر آپریشن تھیٹر میں مہین کی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مہین کے کان میں جھک کر وہ زہریلا جملہ کہا جسے شمع نے سکھایا تھا، تمہارا شوہر باہر کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اسے نہ تو تم چاہیے اور نہ ہی یہ بچہ، وہ تو شکر منا رہا ہے کہ تم مر جاؤ۔ مہین، جو پہلے ہی کمزور تھی، اس جملے نے اس کی رہی سہی سانسیں بھی اکھاڑ دیں۔ اس کا بی پی تیزی سے گرنے لگا اور مشین نے لمبی بیپ دینا شروع کر دی۔ باہر اسامہ کو ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ بچہ تو بچ گیا مگر ماں کی حالت خراب ہے، اور تب اسامہ نے وہ ڈائیلاگ بولا کہ مجھے ماں سے کوئی مطلب نہیں، لیکن جیسے اسامہ بچہ لے کر باہر نکلا اور شمع کو گھر جانے کا کہا تو وہ سیدھا اپنی گاڑی میں نہیں بیٹھا بلکہ اسپتال کے پچھلے دروازے کی طرف مڑا۔ وہاں اندھیرے میں اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ اس کے چہرے پر اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ گہری تشویش اور خوف تھا۔ اس نے دبی آواز میں کہا، ڈاکٹر فہد، کیا آپ کی ٹیم تیار ہے؟ شمع کی ڈاکٹرز اسے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں یہاں سے نکلوں اور شمع گھر جائے، فوراً اپنی ٹیم کے ساتھ اندر جاؤ اور مہین کی وہاں سے نکال کر سیف ہاؤس شفٹ کرو۔ اسے کھروچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہ وہ سچ تھا جو اس رات سب سے چھپا رہا۔ اسامہ نے شمع کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ جیت گئی ہے، اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنے کا ناٹک کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے مہین کا ساتھ دیا تو شمع اسے جان سے مار دے گی۔ اسامہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور شمع کو کال کی، میں گھر جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو بارش کے پانی میں چھپ گئے۔ ادھر آپریشن تھیٹر میں شمع کی خریدی ہوئی ڈاکٹر نے مہین کو مردہ قرار دینے کی تیاری کر لی تھی، لیکن عین اسی وقت پچھلے دروازے سے اسامہ کی بھیجی ہوئی پرائیویٹ میڈیکل ٹیم اندر داخل ہوئی اور انہوں نے مہین کو اسٹریچر پر ڈالا اور خفیہ راستے سے باہر لے گئے۔ شمع جب گھر پہنچی تو وہ خوش تھی کہ مہین مر چکی ہے یا مرنے والی ہے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جس لاش کا وہ جشن منا رہی ہے وہ تو اسامہ کی حفاظت میں ایک نئی زندگی شروع کر رہی ہے۔ یہ رات صرف ایک رات نہیں تھی بلکہ ایک شطرنج کی وہ بازی تھی جس میں اسامہ نے اپنا وزیر مہین بظاہر مروا کر بادشاہ اپنے خاندان کو بچانے کی چال چلی تھی، اور شمع بیچاری سمجھ رہی تھی کہ مات اس نے دی ہے۔ حویلی کی اونچی اور پوری سراہٹ دیواروں کے اندر جہاں کبھی ماتم کی فضا تھی، اب وہاں ہنگامی بنیادوں پر شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ ملازمین حیران و پریشان ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ابھی کل ہی تو چھوٹے صاحب کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور ان کی بیوی اسپتال میں موت اور جس زندگی کی کشمکش میں ہے، مگر آج صاحب نے اچانک دوسری شادی کا حکم دے دیا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسامہ حیات کے فیصلے پر سوال اٹھا سکے جس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔
ادھر شمع کے کمرے کا حال ہی کچھ اور تھا. وہاں تو جیسے عید کا سماں تھا. وہ بڑے بڑے شاپنگ بیگز کھولے آئینے کے سامنے کھڑی طرح طرح کی قیمتی زیورات اور سکھ جوڑے اپنے وجود پر سجا کر دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو کسی شکاری کے چہرے پر شکار کرنے کے بعد ہوتی ہے. اسے یقین تھا اسامہ اب پوری طرح اس کی مٹھی میں ہے. اس نے سوچا بھی نہیں تھا اس کا پلان اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے کامیاب ہو جائے گا. ماہین، تم تو راستے کا کانٹا تھی، میں نے تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا. اب اسامہ میرا ہے اور یہ دولت بھی. وہ خود کلامی کرتے ہوئے ہنس رہی تھی اور اپنی کامیابی کے نشے میں چور تھی. دوسری طرف اسامہ اپنے کمرے میں گپ اندھیرے میں بیٹھا تھا. اس کے ہاتھوں میں فون تھا اور وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا جیسے کوئی قیدی اپنی رہائی کا منتظر ہو. اس نے کمرے کا دروازہ احتیاط سے لوک کیا اور ایک پرائیویٹ اور خفیہ نمبر ملایا. دوسری طرف گھنٹی بجتی ہے. اس نے دبی ہوئی مگر لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، ہیلو ڈاکٹر، کیا وہ ہوش میں آ گئی؟ سچ بتانا، اس کی طبیعت کیسی ہے اب؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر نے تسلی دی کہ فکر نہ کریں اسامہ صاحب، ماہین بی بی خطرے سے باہر ہیں. انہیں ہوش آ گیا ہے لیکن وہ بہت کمزور ہیں اور بار بار رو کر آپ کا اور بچے کا پوچھ رہی ہیں. وہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ نے انہیں چھوڑ دیا. یہ سنتے اسامہ کی آنکھوں سے وہ آنسو چھلک پڑے جنہیں وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے دنیا کے سامنے پتھر بن کر روک رہا تھا. اس کا دل چاہا ابھی سب کچھ چھوڑ کر ماہین کے پاس چلا جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابھی کھیل ادھورا ہے. اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ڈاکٹر، اسے کہہ دینا میں بہت جلد آ رہا ہوں. اسے زندہ رہنا ہوگا میرے لیے، بس تھوڑا سا صبر. اور میں اس کے مجرم کو اس کے قدموں میں لا کر نہ پھینکا تو میرا نام اسامہ نہیں. ابھی بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. اسامہ نے فوراً آنسو پونچھے، چہرے پر وہی سخت اور ظالم تاثر سجایا اور فون جیب میں ڈال کر دروازہ کھولا. سامنے شمع کھڑی تھی، ہاتھوں میں مہندی کی پلیٹ لیے. اسامہ، آپ تیار نہیں ہوئے؟ کل ہمارا نکاح ہے. میں چاہتی ہوں سب کچھ پرفیکٹ ہو. میں نے شیروانی پسند کر لیا آپ کے لیے، شمع نے بڑے پیار سے اور ملکیت سے کہا. اسامہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک ایسی پوری اسرار اور گہری مسکراہٹ دی جس کا مطلب شمع جیسی چلاک عورت بھی سمجھ نہ سکی. اسامہ اس کے قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بالکل شمع، کل کا دن بہت یادگار ہوگا، اتنا یادگار کہ تم ساری زندگی نہیں بھول پاؤ گی. جاؤ تیاری کرو، کل تمہاری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا ہے. شمع شرما کر وہاں سے چلی گئی. اسے لگا اسامہ اس کی محبت میں کہہ رہا ہے، مگر وہ بے وقوف نہیں جانتی تھی اسامہ دراصل اسے اس کی بربادی کی خوشخبری سنا رہا ہے. رات گہری ہو رہی تھی اور حویلی کی خاموشی چھا رہی تھی. اسامہ کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، صرف چند گھنٹے اور پھر نقاب اتریں گے اور اصلی چہرے سامنے آئیں گے. یہ خاموشی دراصل اس بڑے دھماکے کا پیش خیمہ تھی جو کل نکاح کے تقریب میں ہونے والا تھا اور جس کی کھون شمع کی پوری زندگی کو راکھ کر دینے والی تھی. حویلی میں آج مائیوں کی رات کا سماں تھا. ہر طرف گیندے کے پھول کی خوشبو اور پیلی روشنیوں کا راج تھا، مگر اس روشنی کے پیچھے جو اندھیرا چھپا تھا اسے کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا. شمع آج اپنے ہاتھوں میں مہندی لگوا کر خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی. اسے پیلے رنگ کا وہ خوبصورت جوڑا زیبتن کیا اور آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے حسن پر ناز کر رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو خوشی کی کم اور تکبر کی زیادہ تھی. اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں پڑی ماہین اور اسامہ کی ایک پرانی تصویر میں جم گئی. یہ تصویر شاید ماہین بھول گئی تھی. شمع نے نفرت سے وہ تصویر اٹھائی اور اسے ایسے گھورا جیسے وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ماہین خود اس کے سامنے کھڑی ہو. اسے پاس جلتی ہوئی موم بتی کی لوپ پر تصویر کا کونا رکھا اور اسے جلتے ہوئے دیکھ کر ایک زہریلی ہنسی. دیکھو ماہین، کیسے تم میری زندگی سے راکھ بن کر اڑ گئی. آج کی رات تمہاری ہر بربادی کی آخری مہر ہے اور کل کا سورج صرف میرا ہوگا. تصویر راکھ بن کر فرش پر گر گئی اور شمع نے سکون کا سانس لیا. اسی لمحے دروازہ کھلا. اسامہ اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک سرخ مخملی ڈبہ تھا. شمع فوراً سیدھی ہو گئی اور معصوم بن کر بیٹھ گئی. اسامہ نے فرش پر پڑی راکھ کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ڈبہ شمع کی طرف بڑھایا. یہ تمہارے لیے شمع، مایوں کا تحفہ. شمع نے جلدی سے ڈبہ کھولا تو اس میں ہیرو کا ایک قیمتی ہار جگمگا رہا تھا. شمع کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی. اس نے خوشی سے اسامہ کی طرف دیکھا. او مائی گاڈ اسامہ، یہ تو بہت مہنگا ہے. اب مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں. اسامہ کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری جسے وہ محبت کا نام دے رہا تھا. اس نے شمع کے قریب جھک کر کہا، تم اس سے بھی زیادہ کے اقدار ہو شمع. تم نے اس گھر کے لیے جو کچھ کیا اس کی قیمت تمہیں ساری زندگی نہیں چکا سکتا. یہ ہار تو بس شروعات ہے. کل کا دن تمہارے لیے وہ سرپرائز لائے گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. شمع نے اس ہار کو اپنے گلے میں پہنا اور آئینے میں خود کو دیکھ کر بولی، میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں. مگر وہ یہ نہیں دیکھ پائی آئینے میں اسامہ کا اس کے پیچھے کھڑا اسے کیسی نفرت اور حقارت سے دیکھ رہا تھا. اسامہ کے دل میں لاوا پک رہا تھا. وہ دل ہی دل میں بولا، خوش ہو لو شمع، جتنا ہنستا ہے ہنس لو، کیونکہ یہ ہیرو کا ہار نہیں بلکہ وہ پھندا ہے جو تم نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے.
कल जब हकीकत खुलेगी तो ये जेवर तुम्हें कांटों की तरह चुभेंगे। उसामा वहां से निकलकर टेरेस पर आ गया जहाँ ठंडी हवा चल रही थी। इसने सामान की तरफ देखा और मुट्ठी भींच ली। इसे वो लम्हा याद आ गया जब माही ने रोते हुए कहा, मेरा यकीन करे उसामा। उसामा की आंखों में नमी तैर गई। इसने हवाओं से सरगोशी की, बस 24 घंटे और माहीन, फिर ये सारी दुनिया देखेगी सच क्या है झूठ क्या। कल की सुबह शम्मा की जिंदगी का सूरज नहीं बल्कि इसके गुरूर का सूरज डूबेगा। और यूं मायों की ये रात जश्न की रात नहीं बल्कि एक बड़े तूफान से पहले की आखिरी खामोश रात थी, जहाँ एक तरफ शम्मा जीत के नशे में थी, दूसरी तरफ उसामा अपनी आखिरी चाल चलने के लिए खड़ा था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका शम्मा ने बरसों ख्वाब देखा था और जिससे बचने की दुआएं माहीन की बुरी मात मांग रही थी। वेली का वसी हाल मेहमानों से कचाकच भरा था। हर तरफ मुबारकबादों का शोर था, लेकिन इस हंगामे के बीच उसामा दूल्हा बना स्टेज पर यूं बैठा था जैसे किसी तख्त पर नहीं बल्कि कांटों की सेज पर बैठा हो। इसका चेहरा सपाट और आंखें बर्फ की तरह सर्द थी, जिनमें कोई जज्बा नहीं था सिवाय गहरे इंतकाम के। मौलवी साहब ने जब निकाह का खुतबा शुरू किया तो हाल में खामोशी छा गई। शम्मा जो भारी सुर्ख अड़ूसी जोड़े में मलबूस थी, इसका दिल खुशी से सीने से बाहर आने को था। जब इससे पूछा गया कि आपको सामायात के साथ निकाह कबूल है, तो इसने एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर इतने शौक से कबूल है कहा कि पास बैठी खवातीन भी मुस्कुरा दी। फिर बारी आई उसामा की। सबकी नजर उसामा पर जमी थी, लेकिन एक लम्हे के लिए उसामा खामोश रहा और वो खामोशी इतनी तावील और भारी थी कि शम्मा का सांस अटक गया। इसे लगा शायद उसामा इनकार कर देगा, मगर फिर उसामा ने सर उठाया और सामने लटके हुए फानूस को घूरते हुए कैसी कर्जदार और फैसला को नवाज में कबूल है कहा। हाल गूंज उठा, मगर वो कबूलियत मोहब्बत की नहीं बल्कि इस जंग की ऐलान की थी जो वो शम्मा के खिलाफ लड़ने वाला था। निकाह नामे पर दस्तखत करते वक्त उसामा के कलम की नोक ने कागज को चीर दिया, गोया वो शम्मा की किस्मत का फैसला लिख रहा हो। तकरीब खत्म हुई, मेहमान रुखसत हुए और हवेली एक बार फिर वीरान हो गई। उसामा शम्मा को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। राहदारी में चलते हुए शम्मा ने उसामा का बाजू थामना चाहा, मगर उसामा ने नरमी से खुद को छुड़ा लिया और कमरे के दरवाजे पर रुक गया। इसे शम्मा की आंखों में देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, शम्मा तुम अंदर जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं जरा एक बहुत जरूरी काम निपटा कर आता हूँ जो हमारी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत अहम है। शम्मा ने अदा से पूछा, आज की रात भी काम उसामा? उसामा ने सर हिलाया, हाँ, क्योंकि आज की रात जो होने वाला है वो सदियों तक याद रखा जाएगा। तुम जाओ, मैं अभी आया। शम्मा खुशी खुशी कमरे में दाखिल हुई। कमरा सुर्ख गुलाबों से सजा हुआ था और खुशबू से महक रहा था। शम्मा ने दरवाजा बंद किया और सुकून का गहरा सांस लिया। वो घूमकर शीशे के सामने ही अपना भारी जेवर उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर फेंका। इसने अपने अक्स को देखकर एक शैतानी कहका लगाया और खुद कलामी करने लगी। आखिरकार ये कमरा, ये घर और ये सब उसामा मेरे हैं। महीनामी मनहूस साया में शक्ल मिट गया। मैंने क्या कमाल चाल चली कि सांप में मर गया और लाठी भी न टूटी। वो दीवानियों की तरह पूरे कमरे में घूमने लगी, कभी बैठ के फूलों को मसलती, कभी उसामा की तस्वीर को चूमती। अरे बेवकूफ़ उसामा, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मुझे तो बस ये ऐशो आराम चाहिए था। बाहर में जाए मोहब्बत, मैंने तुम्हें पाने के लिए माहीन को रास्ते से हटाया और तुम्हें खबर भी ना हुई। वो अपनी कामयाबी के नशे में इस कदर धुत थी कि इसे एहसास ही नहीं हुआ कि कमरे में कोने में पड़ा वो छोटा सा सुर्ख बत्ती वाला आला इसकी हर बात, हर लफ्ज़ और हर इतराफ़ को रिकॉर्ड कर रहा है। और दरवाजे के बाहर खड़ा उसामा इसकी सारी बकवास अपने कानों से सुन रहा है। शम्मा भी अपनी जीत का जश्न मना रही थी कि अचानक किसी दरवाजे के लॉक खुलने की आवाज़ आई, मगर इस बार दरवाज़ा खुलने का अंदाज कुछ और था। वो नहीं जानती थी वो शख्स अब अंदर आने वाला है, इसका शोहर नहीं बल्कि इसका अंजाम बनकर आ रहा है। सजे हुए कमरे में शम्मा अपनी जीत के नशे में इस कदर धुत थी कि वो अपनी औकात और अंजाम दोनों भूल चुकी थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने अक्स से बातें कर रही थी और इससे मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ जहर में बुझा हुआ था। इसने शीशे में देखकर कहका लगाया और बोली, वाह शम्मा, मान गए तुम्हारी अदाकारी को। तुमने आस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी। वो बेवकूफ़ उसामा समझता है कि माहीन बेवफा थी। इसे क्या मालूम कि वो घटिया तस्वीर तो मैंने फोटोशॉप करवाई थी और डॉक्टर हा सिर्फ चंद लाख रुपए में ईमान बेच दिया। इसने कितना मज़ा आया था मुझे माहीन को तड़पता हुआ देखकर। रो रो कर कह रही थी कि मैं बेगुनाह हूँ, मगर उसामा के दिमाग पर तो मेरी बातों का जादू चल चुका था। अब ये सारी दौलत, ये हवेली और ये नाम नाद मोहब्बत सब मेरा। माहीन गई जहन्नुम में और इसका वो मनहूस बच्चा भी। शम्मा अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि अचानक कमरे में एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने इसका खून जमा दिया। ये किसी के ताली बजाने की आवाज़ थी। 1 2 3 धीमी मगर पुरअज़म तालियां शम्मा के हलक में अल्फाज फंस गए। वो झटके से पीछे मुड़ी तो देखा उसामा दरवाजे पर टेक लगाए खड़ा, लेकिन ये उसामा नहीं था जो कुछ देर पहले निकाह के वक्त था। इसकी आंखों में अब कोई नरमी नहीं बल्कि ऐसी हैवानियत और ठंडक थी जैसे वो किसी शिकार को चीर फाड़ने वाला हो। इसके लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। शम्मा का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया। इसने अखलाते हुए कहा, उसामा आप कब आए? उसामा ने धीरे से दीवार से टेक हटाई और किसी शेर की तरह आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा।
اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل فون تھا جس کی اسکرین ابھی بھی روشن تھی۔ اسامہ نے انتہائی سکون سے جواب دیا، میں تب آج جب تم اپنی کامیابی کا جشن منا رہی تھی۔ میری وفاشار بیوی شمع نے سنبھلنے کی کوشش کی اور پھر سے معصوم بن گئی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں اسامہ، میں تو بس۔ اسامہ نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ خاموش، ایک لفظ اور نہیں شمع بی بی۔ اور پھر اس نے موبائل کا فون کا بٹن دبایا۔ کمرے میں شمع کی ابھی کہی ہوئی باتیں گونجنے لگیں، اور تصاویر میں نے بنائی تھی، ڈاکٹر نے ایمان بھیج دیا۔ اسامہ بے وقوف، اپنی ہی آواز سن کر شمع کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس لگا کمرے کی چھت اس پر گر پڑی۔ وہ کانپتی ہوئی اسامہ کے قدموں میں گرنے لگی۔ اسامہ خدا کے لیے میری بات سنیں، یہ میں نہیں ہوں۔ اسامہ نے حقارت سے اپنا پاؤں پیچھے اٹھایا اور گرجدار آواز میں بولا، تمہیں کیا لگا شمع کہ میں واقعی اتنا اندھا ہوں؟ جس مہین کی چھینک پر میرا پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیتا تھا، جس کی آنکھوں میں دیکھ کر میں سچ اور جھوٹ پہچان لیتا تھا، تم جیسی دو کڑی کی عورت کی بنائی ہوئی جعلی تصاویروں میں اس پر شک کروں گا؟ شمع صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسامہ نے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور وہ راز کھولا جس نے شمع کو زندہ زرگور کر دیا۔ تمہاری بدقسمتی یہ تھی کہ شمع، میں نے تمہاری وہ کال ریکارڈنگ شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی سن لی، جب تم اس جعلی ڈاکٹر سے ڈیل کر رہی تھی۔ میں نے یہ نکاح کا ڈرامہ اس لیے رچایا تاکہ تمہیں اس گھر کی عزت بنا کر نہیں بلکہ ذلیل کر کے نکالوں، تاکہ تم خوش فہمی کے آسمان پر پہنچو اور پھر تمہیں وہاں سے دھکا دوں۔ سامہ کی باتیں توڑ کی طرح شمع کے دماغ میں بج رہی تھی۔ وہ جان گئی کہ شکاری وہ نہیں بلکہ وہ خود بنی ہے، اور اسامہ سے اس کے ہی جال میں پھنسا کر اس کی زندگی برباد کر دی۔ کمرے میں موت کا سناٹا تھا جہاں شمع کا وجود کانپ رہا تھا۔ اسامہ کسی جج کی طرح اس کے سامنے کھڑا اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ شمع کی آنکھوں میں ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ اس کا اتنا مضبوط منصوبہ کیسے ریت کی دیوار کی طرح گر گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں آخری کوشش کی، لیکن اسامہ، وہ ہسپتال مہین تو مر گئی تھی نا، آپ نے خود اسے چھوڑا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سامہ نے ایک ایسی ہنسی جس میں درد اور فتح دونوں شامل تھے۔ اس نے شمع کے قریب جھک کر کہا، تم نے وہی دیکھا جو میں نے تمہیں دکھایا شمع، اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ میں نے مہین کو چھوڑا۔ ارے پاگل عورت، وہ میری روح ہے اور کوئی اپنی روح کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سامہ نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک ویڈیو چلائی۔ اسکرین پر مہین ایک خوبصورت کمرے میں بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور بالکل صحت مند تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شمع کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابل پڑی اور اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ سامہ نے ویڈیو بند کر گرجدار لہجے میں حقیقت سے پردہ اٹھایا، جس رات تم ڈاکٹر کے پیسے دے کر مہین کو مارنے کا پلان بنا رہی تھی، میرے آدمی نے تمہاری ہر بار ریکارڈ کر لی۔ تم نے اسپتال میں جو ڈرامہ کیا، جو میں نے بچے کو چھینا اور مہین کو چھوڑنے کا اعلان کیا، اور صرف اس لیے تاکہ تم کھل کر سامنے ہو۔ تم سمجھے کہ مہین مر گئی، لیکن حقیقت میں میرے پرائیویٹ ڈاکٹر نے اسے پچھلے دروازے سے نکال کر اب میرے سیف ہاؤس میں شفٹ کر دیا، جہاں وہ پچھلے 1 مہینے سے شہزادیوں کی طرح رہ رہی ہے۔ شمع کا سانس رکنے لگا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ تو پھر یہ شادی، یہ نکاح، یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ سامہ کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ یہ نکاح میں نے اس لیے کیا شمع کیونکہ میں تمہیں صرف جیل نہیں بھیجنا چاہتا، بلکہ میں تمہیں اس مقام سے گرانا چاہتا ہوں جس کی ہوش تمہیں یہاں تک لائی۔ میں چاہتا تھا تم دلہن بن کر اس گھر میں آؤ اور ذلیل ہو کر نکلو۔ میں چاہتا تھا تم دنیا دیکھے دوسروں کے گھر برباد کرنے والی عورت کا اپنا گھر کیسے برباد ہوتا ہے۔ تم نے میری محبت پر داغ لگایا، میرے بچے کو یتیم کرنے کی کوشش کی۔ اس کی سزا موت سے بھی بدتر ہے۔ شمع نے اسامہ کے پیر پکڑنے کی کوشش کی۔ مجھے معاف کر دے اسامہ، میں بہہ گئی، میں آپ سے پیار کرتی تھی۔ مگر اسامہ نے اسے ٹھوکر مار کر پیچھے دھکیل دیا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور پولیس انسپکٹر لیڈی کانسٹیبلز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ باہر پورا خاندان اور بیگم سلمہ بھی حیران و پریشان کھڑے تھے۔ اسامہ نے پولیس کی طرف اشارہ کیا، لے جائیں اسے انسپکٹر، اس عورت پر قتل کی کوشش، دھوکہ دہی اور جعلی کاغذات بنانے کے تمام ثبوت میں آپ کو دے چکا ہوں۔ شمع نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ منتیں کر رہی تھی، اپنی خالہ کو پکارتی رہی، مگر آج کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے رحم نہیں تھا۔ لیڈی کانسٹیبل نے شمع کو ہتھکڑی لگائی، اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ وہی کمرہ جسے وہ اپنی جنت سمجھ رہی تھی اب اس کے لیے جہنم بن چکا تھا۔ زیورات جو اس نے پہنے تھے وہ توک بن گئے تھے۔ جب اسے پولیس وین میں بٹھایا جا رہا تھا تو اس نے مڑ کر دیکھا، اسامہ بالکنی میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر کار وہ اسامہ فارم ہاؤس پہنچا جہاں سخت پیرے میں مہین موجود تھی۔ اسامہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے ویل چیئر پر مہین بیٹھی تھی، گود میں اس کا ننھا سا بیٹا سو رہا تھا اور وہ کھڑکی سے باہر ویران راستے کو تک رہی تھی۔ اس کا چہرہ کمزور اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے صدیوں سے روئی ہو۔ آہٹ سن کر مہین نے مڑ کر دیکھا۔ اسامہ سامنے کھڑا دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ویل چیئر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسامہ نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا، اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ اسامہ حیات جو دنیا کے سامنے چٹان تھا، آج اپنی بیوی کے قدموں میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ مجھے معاف کر دو مہین، میں مجرم ہوں تمہارا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، خدا کی قسم میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا، میں مجبور تھا، میں تمہیں ان سانپوں سے بچانا چاہتا تھا۔ مہین نے کانپتے ہاتھوں سے اسامہ کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو برسات جاری تھی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے لگا
لگا آپ سچ میں مجھے چھوڑ گئے اسامہ. اور اسپتال کی رات وہ باتیں میرا دل پھٹ گیا. میں مر جاتی اگر ڈاکٹر مجھے یہ نہ بتاتے کہ یہ آپ کا پلان ہے. لیکن یہ کیسا امتحان تھا جس میں ہم دونوں جل گئے. اسامہ نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا یہ امتحان ضروری تھا میری جان. شمع جیسی عورت کو بے نقاب کرنے کے لیے مجھے اپنی محبت پر پتھر رکھنا پڑا. میں نے دنیا کے سامنے نفرت کا ڈرامہ کیا تاکہ تم محفوظ رہ سکو. پھر اس نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور اسے سینے سے لگایا. تینوں کا ملا ایک ایسا جذباتی منظر تھا جس نے وہاں موجود پتھر دل میں حافظوں کی آنکھیں بھی نم کر دیں. اسامہ مہین کو لے کر واپس حویلی پہنچا تو بیگم سلمہ نے دروازے پر ان کا استقبال کیا. ماں نے بہو کو گلے لگایا اور صدقہ اتارا. حویلی جو کچھ دیر پہلے تک سازشوں کا گھر تھی اب وہاں صرف سکون اور محبت تھی.